وقت نکلتا جا رہا ہے، قبر قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے. ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لیں لیکن کر لیں، جھوٹی موٹی توبہ کر لیں لیکن کر لیں یار. دل نہیں چاہ رہا اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، کوئی بات نہیں، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اللہ کو پکار لو، لیکن پکارو تو صحیح یار. وہ زندگی جو تمہیں اللہ نے اپنے لیے دی تھی کہ تم اس دنیا میں اتر کر اللہ کو ڈھونڈو گے، پھر اللہ کو سمجھو گے، پھر اللہ کو مانو گے، اور پھر اللہ کی مانو گے، اور پھر اللہ کے پاس آؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے حوالے کر دے گا. اب اس مقصد سے ہٹا کر اپنی زندگی کو اگر تم شیطان کے حوالے کر دو، جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، چند سیکنڈ کی لذت تو دلواتا ہے گناہوں سے، لیکن مہینوں مہینوں کا سکون بھی برباد کرتا ہے. تو ایسے کھلے دشمن کے حوالے تو نہ کرو کم سے کم اپنی پریشیس زندگی. فرسٹ آف آل تو اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کا اللہ جو بھی ہو جائے آپ سے ناراض نہیں ہے. اس بات کا یقین کرنا ہے کہ آپ جب بھی اللہ کو پکاریں گے، آپ کی پکار پر اللہ رب العزت لبیک ضرور کہیں گے، باوجود اس کے کہ تم مشرک ہو، باوجود اس کے کہ تم کافر ہو، باوجود اس کے کہ تم ایک گناہگار مسلمان ہو، باوجود اس کے کہ تم نے زنا کیا، باوجود اس کے کہ تم نے چوریاں کی، باوجود اس کے کہ تم نے لوگوں کے دل توڑے. کچھ بھی ہو جائے، جب تک تم زندہ ہو، جب تک اللہ رب العزت کا رزق کھا رہے ہو، اور جب تک یہ دن اور رات کو تم اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تب تک جب بھی تمہیں جس لمحے، جس دن، سال بعد، 2 سال بعد، 100 سال بعد ریئلائز ہو جائے، اور اس ریئلائزیشن میں تم اللہ کو پکارو، تو اللہ رب العزت نے تمہاری پکار پر ڈیفینیٹلی لبیک کہنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ نہیں تم بہت بڑے گنہگار ہو، نہیں تم تو مشرک ہو، نہیں تم نے تو زنا کی ہے، نہیں تم نے تو شراب پی ہے، نہیں تم نے تو یہ کر لی ہے، تم نے تو گھر اجاڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور بھائی جب آپ اللہ کو پکاریں گے، جب آپ کو اللہ آنسر کرے گا، اس کے بعد ہی جا کے آپ اللہ سے کوئی بات کر سکیں گے، کوئی کمٹمنٹ کر سکیں گے، کوئی توبہ کر سکیں گے. اگر آپ اللہ کو پکاریں اور اللہ آپ کو لبیک نہ کہے تو پھر تو یہ وہی والا معاملہ ہوا کہ ایک بات ہے جو بس دیوار سے لگ کے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے آپ کی طرف. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جو پتھروں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جو آگ کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جو سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں. ہمارا اللہ سننے والا ہے. وہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں تو چونٹی کے چلنے کی آہٹوں کو بھی سنتا ہوں. سمندر کی گہرائیوں کے اندر اور آسمان کی اونچائیوں کے اندر اور پہاڑوں کی گہرائیوں کے اندر بھی اگر کوئی مخلوق مجھے پکارے گی تو میں اس کو لبیک کہوں گا. تو پھر ایک انسان اگر اللہ کو پکارے سچے دل کے ساتھ اور اللہ اس کو اگنور کر دے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. تو دوسرا یقین آپ نے اپنے آپ کو یہ کروانا ہے کہ آپ نے جب بھی جس سچویشن میں گناہوں کے سمندر میں غوطے لگاتے لگاتے بھی اگر آپ نے اللہ کو پکارا تو اللہ آپ کو ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ یس آئی ایم دیئر فار یو، میں حاضر ہوں میرے بندے، لبیک یا عبدی، بولو. یہ یقین اگر آپ کو آ گیا نا تو آپ کے دل میں اللہ سے جڑی ہر مایوسی ختم ہو جائے گی، آپ کے دل میں اللہ سے جڑی ہر کنفیوژن ختم ہو جائے گی، اور آپ کو ایک امید، ایک سہارا، ایک یقین ملے گا کہ جب میں اللہ کو پکاروں گا تو میری پکار اگنور نہیں ہوگی. تو یہ دو یقین، ایک یہ کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کو چھوڑ کے نہیں جاتے، دوسرا یقین اللہ رب العزت کو جب بھی کوئی پکارے گا اس کی پکار کو سنا جائے. لڑکی کے پاس صرف ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، اگر وہ چلی جائے تو اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے. تو بس ایک بھائی کی اپنی بہن سے ایک ریکویسٹ ہے کہ نکاح سے پہلے کبھی بھی کسی بھی صورت خود کو کسی کے حوالے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر جو نکاح کے بغیر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں یا ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں. تو ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ میری بہن پر اللہ کی لعنت برسے، میرے بھائی پر اللہ کی لعنت برسے. ارے ہم تو یہاں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، ہم تو یہاں اللہ سے محبت کرنے آئے ہیں، ہم تو یہاں اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، نہ کہ خود کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنانے آئے ہیں. میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے نا، تو ایک بھائی اپنی بہن سے صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے، اور اپنے بھائیوں کا، اپنے گھر والوں کا سر فخر سے بلند کرے، اور اللہ کی نظروں میں
خوب عزت کمائے. لڑکی کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے لڑکے سے بات کرتے ہوئے، اور لڑکے کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے لڑکی کو مصروف رکھتے ہوئے. جو میسج پڑھ کے تم لوگ ہنس رہے ہوتے ہو نا، اپنے دانت نکال رہے ہوتے ہو، انہی میسجز اور انہی باتوں کی وجہ سے پیچھے سے فرشتے تم لوگوں پر لعنتیں برسا رہے ہوتے ہیں. میری بہن، جب کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر تم اپنا جسم کسی کو دینے کے لیے یا دکھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہو نا، تو اسی لمحے تمہاری روح اللہ کے عذاب کا سوچ کر، اللہ کی ذات کا سوچ کر اندر سے تڑپ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو شاید اپنی روح کی تڑپ فیل نہیں ہوتی. اور میرے بھائی، جب تو کسی کو کنونس کر رہا ہوتا ہے نا اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے، جب تو ان کوششوں میں ہوتا ہے نا کہ میری شیطانی باتوں میں کوئی لڑکی پھنس جائے تاکہ وہ میرے پاس آئے یا میں اس کے پاس جا کے اپنے نفس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کروں، تیرا یہ ضمیر تجھے 70 آوازیں دیتا ہے کہ خدا کا واسطہ ایسا ظلم نہ کرنا، جس سے تجھے تھوڑا سا مزہ ملے گا لیکن تیری روحانیت تباہ ہو جائے گی. اور ہم ایسے نشوں میں ہوتے ہیں، دنیا کی لذتوں اور مزوں نے ایسے ہم کو گھیرا ہوتا ہے کہ نہ ہم ضمیر کی سنتے ہیں، نہ ہم اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اور نہ ہم اللہ کی آیتوں کی پرواہ کرتے ہیں. جیسے پاگلوں کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی، ویسے ہی ہم اپنے آپ کو پاگل ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. او بھائی، مر جانا ہے یار. کتنی زندگی ہوگی تیری اور کتنی زندگی ہوگی میری، کتنی بغاوتیں کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ کتنی خواہشیں پوری کر لیں گے. آج اگر خود نہ رکے ان گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، تو کل کو موت نے آ کر ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ ہر چیز سے کاٹ دینا ہے. میرے بھائی اور میری بہن، خدا کا واسطہ ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اب اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنی آخرت کی بربادی میں نہ استعمال کرو. ارے وہ رب جس پر لوگوں نے جان دے دی یار، اس رب کی ویلیو ہماری نظروں میں اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹی سی زندگی نہ جانے کب کس موڑ پہ ختم ہو جائے، یا پھر یہ بچی کچی زندگی، کسی کے پاس 10 سال کی زندگی ہوگی تو کسی کے پاس 20 سال کی زندگی ہوگی، تو یہ بچی کچی زندگی اس کے حوالے کر دی جائے، اس کے لیے گزاری جائے. یار وہ لوگ جو ہمیں برباد کرنے پر تلے ہوتے ہیں، ان پر ہم 10 سال ضائع کر دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ جو ہمارا ایک ایک سیکنڈ قیمتی بنانا چاہتا ہے، اس اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میرا دل. اس اللہ سے جڑنے کے جذبے ہی نہیں ہے میرے دل میں. جس بھی خواہش کو اٹھا کے دیکھو، جس بھی سوچ کو سوچ کے دیکھو، میری ساری خواہشیں دنیا سے، میری ہر لذت دنیا سے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک ایسا انسان جس کا موت پر ایمان ہو، اسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، اور پھر یہ ایمان ہو کہ مرنے کے بعد پھر میں نے زندہ بھی ہونا ہے، وہ کیسے اللہ کو بھول جاتا ہے. اور آج کا مسلمان بھی بڑا عجیب ہے یار، اللہ کا نام لے لے کر لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے. اپنی دنیا بنانے کی خاطر، اپنے گھر والوں کو پالنے پوسنے کی خاطر، ہزار نوجوانوں کی زندگیوں کو، ہزار لوگوں کی زندگیوں کو گمراہیوں اور اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے. پلیز میرے بھائی، پلیز میری بہن، مرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم مرنے کے لیے تیار بھی ہو کہ نہیں. لوگوں سے ملنے پر تو بڑی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں ہماری، لیکن کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. اللہ ہے کہ انسان پر نعمتوں پر نعمتیں کیے جا رہا ہے، اور انسان ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو ٹھکرائے جا رہا ہے بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ. یا پھر صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انسان اس دنیا میں اپنی خواہشوں کو سامنے رکھ کر جینا چاہتا ہے، کچھ گناہ کرنا چاہتا ہے، لذتیں اویل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں ان خواہشوں سے روکا ہوا ہے، ان لذتوں کو حاصل کرنے سے منع کیا ہوا ہے. تو بجائے اللہ رب العزت کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں ان چیزوں سے رکنے کے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. نفس اور شیطان ایک اچھے خاصے انسان کو، ایون دو کہ اللہ کو ماننے والوں کو بھی اندھا کر دیتے ہیں. اسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی ہاں، اللہ فرما رہے کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، یعنی وہ مانتا ہے اس چیز کو کہ ہاں یار میں اللہ کا واقعی ناشکر ہوں. یا زندگی کا جو طرز عمل ہے اس سے شو ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ کا ناشکر ہے لیکن مال سے بڑی محبت رکھتا ہے، پیسے سے بڑی محبت رکھتا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں یہ پاگل ہے. دنیا کو لے کر یہ بہت سیریس ہے، یعنی مال کی محبت میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ اور اس کے رسول نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، اس کے باوجود زنا کرتے ہیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں میں آتا ہے. جب کوئی لڑکا یا لڑکی باوجود یہ جاننے کے کہ اسلام حیا اور امن کا درس دیتا ہے، پھر بھی چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہن کر سامنے آتی ہے، یا لباس اتار کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں شامل ہے.
اگر کوئی بزنس مین یہ جاننے کے باوجود کہ بزنس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، اس کے باوجود نبی کی بات، نبی کی تعلیمات کو اگنور کر کے چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کیا، کچھ سمجھا ہی نہیں۔ جو باپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمے ڈال رہا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کر رہا ہے۔ جو مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے، یہ بھی اسلام، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اگر اللہ کے باغیوں نے قرآن جلایا تو دوسری جانب اللہ کو ماننے والے لوگوں نے، قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر لازل نہ کر کے قرآن کا انڈائریکٹلی انکار کیا۔ یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لی ہے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا ہے، سب کچھ دے کر۔ اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، ملکوں کی حکمرانی دی، لیکن اس کے دل کو بے چین رکھا، اس کے دل کو بے سکون رکھا۔ سارا دن بس موبائل 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 موبائل۔ کیا دیا موبائل نے؟ ہاں کیا دیا ان لوگوں نے جو ناچتے تھے، جو گاتے تھے، جن کو تم نے دیکھا، جن کو تم نے کمنٹس کیے، جن کو تم نے لائک کیا، جن کو تم نے اپریشیٹ کیا، جن کے جوکس پر تم ہنسے، جن کی ویڈیوز کو تم نے شیئر کیا؟ مجھے بتاؤ کیا کمایا؟ دنیا کما لی؟ ہاں آخرت میں نام بنا لیا؟ کوئی گھر ور بن گیا؟ کچھ نہیں بنا، پاگل ہو سارے۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یقین کریں آپ لوگ مرنے والے، اور مرنے کے بعد آپ لوگوں کا کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آپ لوگوں کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کی سوچ ہے۔ اسی وجہ سے خدا کے بندو، دنیا کے لیے بھی اچھی محنت کرو اور مرنے کے لیے بھی اپنی محنت جاری رکھو، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور کسی کی ضرورت نہ پڑے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگوں پہ ڈپینڈ ہو کر اپنی زندگیاں نہ گزارو، اپنے مشن سیٹ کرو، اپنے گول سیٹ کرو۔ ہر نیا دن تمہیں قبر کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھو صبح تم نے آنکھ کھولی تھی، یہ ابھی رات کو آنکھ بند کرنے والے ہو۔ کیا کمایا تم نے؟ کیا کیا تم نے آخرت کے لیے؟ کتنا قرآن پڑھا تم نے؟ کیا نالج انکریز کی تم نے؟ کتنے پیسے کمائے تم نے دنیا کے لیے، ذمہ داریوں کے لیے؟ کچھ نہیں کیا تم نے، سارا دن بس موبائل 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 موبائل۔ لعنت تو ایسے مرد کی مردانگی پر جو عورتوں کا سہارا لے لے کر آگے جا رہا ہو، پیسے کما رہا ہو کسی بھی طریقے سے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہوسٹ ہے، کیا بڑے یار، یہ جتنے بھی نکمے ہوسٹ ہے جو لڑکیوں کو اپنے ساتھ بٹھا رہے، ان سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کروا رہے، یا چلو اگر جسے تم کہتے ہو کہ وہ بہت اچھا ہے، میں آپ لوگوں سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ اپنی بہنوں کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں، ایسی ہی پنشمنٹس دیتے ہیں جیسے کہ وہ آپ لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جنہوں نے اپنی بے حیائی کی دکانیں کھولی ہوئی ہے، لڑکیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کروا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو نچوایا جا رہا ہے۔ لعنت تو ایسے مرد کی مردانگی پر جو عورتوں کا سہارا لے لے کر آگے جا رہا ہو، پیسے کما رہا ہو کسی بھی طریقے سے، پیسے کو خدا سمجھ کر پیسوں کے پیچھے اپنا ضمیر بیچ رہے، اپنی حیا بیچ رہے، اپنا ایمان بیچ رہے، اور ان بے وقوفوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شیطان نے ایک گھٹیا چیز کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا، گناہ کے کاموں کو اچھا بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ دھڑلے سے کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں کر رہے، اتنے ریلیکس ہیں، اتنے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، فن کر رہے ہیں، مستیوں میں، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ اللہ رسول کی پرواہ، جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے یار، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے نا تو عزت حاصل کرنے کے لیے ناچنا نہیں پڑتا، عزت حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاک پر لائیو آ کر چند ٹکوں کے لیے بےہودگی نہیں کرنی پڑتی، عزت کمانے کے لیے حرام کا پیسہ نہیں کمانا پڑتا، عزتیں ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ یہ بڑے بڑے ہوسٹ آپ لوگوں کو کوئی عزت نہیں دے سکتے، اپنی فکر کرو، یہاں کوئی تمہارے ساتھ لائل نہیں ہے، یہاں سب اپنی اپنی زندگیوں کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تمہیں کہیں سے بھی اپنائیت نہیں مل سکتی بھائی، یہاں کوئی بھی تیرے درد کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی آ کر تیری تنہائیوں کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی بھی آ کر تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں۔ سب دعوے، سب جھوٹ، سب فراڈ، مطلب کی دنیا چل رہی ہے، مطلب کا ٹائم چل رہا ہے بھائی، اپنی فکر کر، گمنامی میں اپنے اللہ کو راضی کر، چھوڑ دے یہ لوگوں کا انتظار کرنا، اپنے اللہ کو ساتھ لے، اکیلے نکل، یہ سفر شروع کر، اللہ کی طرف بڑھتا جا، کسی نے ساتھ دیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ دیا کوئی مسئلہ نہیں، مرد ایسے ہی جیتے ہیں، تجھے اپنی زندگی کی ساری جنگیں خود سے لڑنی ہے بھائی، اس آیت کو دل پہ لکھ لے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تیرا رب کہہ رہا ہے
کہ میرے علاوہ نہ تو تیرا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. دوست سمجھ, وہ تجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے. اللہ کے بندے, ساری دنیا جہاں کے بادشاہوں کا بادشاہ تجھے, ایک عام انسان کو جس کی کوئی اوقات نہیں, جس کی کوئی ویلیو نہیں, اس سے اپنا دوست کہہ رہا ہے. اس کے بعد بھی تمہیں دنیا سے دوستیاں لگانی ہیں, دنیا پہ بھروسے کرنے ہیں, اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مددگار بھی میں ہوں تیرا. کیونکہ وہ جانتا ہے جب تو اس کی طرف آئے گا تو تو کبھی سیڈ بھی ہوگا, کبھی ہرٹ بھی ہوگا, کبھی پتھر بھی لگیں گے تجھے, زخم بھی آئیں گے تجھے, مدد کی ضرورت تو پڑے گی, تو پھر تیرا دھیان دنیا پہ جائے گا. تو وہ دھیان دنیا پہ نہ جائے, اس لیے اس رب نے کہا مددگار بھی میں ہوں. میں ایسا دوست نہیں ہوں جو کمزوریوں میں منہ موڑ لیتا ہے. میں ایسا دوست نہیں ہوں جو بے بسیوں میں کہتا ہے کہ یار تو بوجھ بن گیا مجھ پر. میں ایسا دوست نہیں ہوں جو تمہیں تنہائیوں کے حوالے کر دوں گا. جس بھی سچویشن میں ہوگے, جیسے بھی ہو, میرے دوست ہو, میں کروں گا تمہاری مدد. تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر, یقین, بھروسہ, اعتماد. دنیا بڑی ظالم ہے بھائی, یہ تو یقین ہی نہیں کرتی. ساری عمر گزر جاتی ہے ہماری دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یار ہم اچھے لوگ ہیں, ہم ٹھیک ہیں, ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کوئی یقین نہیں کرتا. جس کا جب دل چاہتا ہے ظلم کر کے چلا جاتا ہے, جس کا جب دل چاہتا ہے تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے, جس کا جب دل چاہتا ہے یوز کر کے چلا جاتا ہے, جس کا جب دل چاہتا ہے توڑ دیتا ہے یار. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے وہ عالم بذات الصدور, تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کے لیے کہ تم کیسے ہو, میں سب جانتا ہوں. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تم میرے دوست ہو, اسی لیے تو تمہاری مدد کرتا ہوں. تو تمہیں تمہارے رب سے اچھا کوئی نہیں جانتا. اپنے اللہ کے ساتھ رہو, محبت کرو اس سے, گہری محبت, لٹا دو اپنا سب کچھ اپنے رب پر. یہ گناہوں کو چھوڑنا تو بہت چھوٹی بات ہونی چاہیے. یہ تو انسان شرم و حیا میں چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تم مجھے اتنا سب کچھ دے رہا ہے, آپ میری اتنی کیئر کرتے ہو, بدلے میں اگر میں یہ گناہ نہ چھوڑوں تو کیا فائدہ میری بندگی کا, کیا فائدہ اس دعوے کا جو میں نے کر رکھا ہے کہ اللہ میں اپنی جان بھی آپ کو دوں گا. یہ 2-4 بے حیائیاں جو ہم موبائلوں کے ذریعے سے اور چوک چوراہوں میں کر لیتے ہیں, ان کو اللہ کے لیے چھوڑنا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جس رب نے تجھے پیدا کیا, جس رب نے تجھے کھلایا پلایا, زندگی دی, رشتے دیے, دولت دی, عہدے دیے, شہرت دی, شعور دیا, رہنے سہنے کا ڈھنگ دیا, بدلے میں اگر وہ رب تجھ سے تیرے بھلے کے لیے 2-4 چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے نا, تو بند آنکھوں سے اپنے رب کی بات مان لیا کر. جب تیرا رب تجھے نمازوں کی طرف بلائے تو چلا جایا کر. جب تیرا رب تجھے بے حیائی سے منع کرے تو رک جایا کر. جب تجھے پاکیزہ رزق کھلانے والا حرام کمانے, کھانے اور کھلانے سے منع کرے تو منع ہو جایا کر. تیرے رب کو تجھ سے محبت ہے, وہ تجھے دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے جو چیزیں تجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ چیزیں تجھ پر حرام کر دی گئی. ڈاکٹرز تو آج ریسرچ کر رہے ہیں نا کہ شراب کا زیادہ استعمال جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے تو شراب کو 1400 سال پہلے ہی حرام کر دیا. تمام انسانیت پر موبائلوں پہ سارا دن فحش فلمیں دیکھنے سے برین پر ایفیکٹ پڑتا ہے, برین کمزور ہوتا ہے. ناجائز تعلقات کی وجہ سے امریکہ, روس, رشیا وغیرہ میں جو حالات چل رہے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ان کے ماں باپ کا پوچھا جاتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تمہارے رب نے تو 1400 سال پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جانا. یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے جس کی وجہ سے آج آپ کا ایک خاندان مینٹین ہے. آپ کو آپ کے باپ کا پتہ ہے, آپ کے دادا کا پتہ ہے, آپ کے پردادا کا پتہ ہے, خاندانی لوگ ہو. ہمارے ماں باپ نے اللہ کے حکم کو فالو کیا, نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد وہ تعلقات قائم کیے, تو اس کی وجہ سے آج جس خاندان پر ہم پراؤڈ کرتے ہیں وہ خاندان وجود میں آیا. اگر اللہ کے حکموں کو پامال کیا جاتا تو ہمارا کوئی خاندان نہ ہوتا, ہمارا کوئی فیملی سسٹم نہ ہوتا. آج وہ لوگ جن کے ملکوں میں بے حیائی ہے, مسلمانوں کے لباس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت لبرل شو کرتے تھے, اور اس سوچ میں آہستہ آہستہ وہ اپنے کپڑوں کا سائز چھوٹا کرتے گئے, یہاں تک کہ ان کے جسموں پر کپڑے باقی نہ بچے. آج سارے ننگے گھوم رہے. اب وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی گزارے. 5 منٹ کا وہ گندا تعلق ان کی نظر میں ایک رشتہ ہے, وہ 5 منٹ کے لیے نبھاتے اور ختم. ہمارے ہاں تو ایک بندہ 10 لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, وہاں لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داری تک نہیں اٹھا سکتے. اللہ رب العزت نے جو پابندیاں ہم پر لگائی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے لگائی ہے. تو لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کے پابند بنے, جہاں پر روکا گیا وہاں رک جائے, بے لگام گھوڑوں کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی نہ گزارے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, ارادہ کرو گے سب آسان ہے. شرط یہ ہے کہ ابھی کرو. یار جب کوئی اچھا ہوتا ہے نا
تو اس سے دل کرتا ہے بات کرنے کا، دل کرتا ہے اس کے ساتھ رہنے کا، اس سے دور جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ دنیا جہان کی ساری اچھائیاں تیرے رب میں موجود ہے، میں اور تو پھر کیوں اللہ سے دور جائے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ دنیا کو مزین کر کے، اٹریکٹیو کر کے، لوگوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر آپ لوگوں کے سامنے لائے گا اور آپ لوگوں کے ایمان کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا، تو لڑو نہ خود سے، بچاؤ نہ خود کو۔ اگر مدد کی ضرورت ہے تو اللہ کو پکارو نا، اللہ مدد کے لیے تیار ہے۔ کہو نا اللہ سے کہ اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے شیطان کے حوالے نہ کر۔ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اپنے لیے۔ جب ہم سارا ٹائم موبائل کو دے دیں گے، کو لوگوں کو دے دیں گے، تو عبادت کرنے کا دل کہاں کرے گا؟ پھر سارا فری ٹائم لوگوں کے ننگے جسموں کو دیکھنے میں لگائیں گے، لوگوں کے بیہودہ کنٹینٹ دیکھنے میں لگائیں گے، سیلیبریٹی، ٹک ٹاکرز اور انفلوئنسرز کے کنٹینٹس دیکھنے میں لگائیں گے، تو کیا خاک دل کرے گا میرا عبادت کا؟ جب ذرا سی فرصت ہاتھ آئے گی اور اس فرصت میں نامحرموں سے باتیں کروں گا یا بیٹھ کے نامحرموں کے بارے میں سوچوں گا، اپنے ریلیشنز کے بارے میں سوچوں گا، تو کیا خاک میں اللہ سے باتیں کروں گا؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اپنی فضول ایکٹیویٹیز سے پہلے اپنے آپ کو بالکل کٹ آف کروں، اپنے گناہوں سے ہجرت کروں، اپنی بے حیائیوں کی دکانوں کو بند کروں، تب جا کے مجھے اللہ نظر آئے گا، تب جا کے اللہ سے بات کرنا میرے لیے آسان ہوگا، تب جا کے توبہ کرنا آسان ہوگا، تب جا کے اللہ کے لیے رونا آسان ہوگا، عبادتیں آسان ہوگی۔ ہمارا بہت سارا ٹائم فضول ایکٹیویٹیز میں لگ رہا ہے، ہماری بہت ساری صلاحیتیں لوگوں کو خوش کرنے میں لگ رہی ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم اللہ کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ آنکھ دی گئی تھی اللہ کی قدرتوں پر غور کرنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے، کہ کیسے ایک چھوٹا سا بیج اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور وہی بیج مٹی میں مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھلوں کے اندر اسے زندگی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے ان موضوعوں پر غور کرنا تھا کہ کیسے وداؤٹ اینی الیکٹریسٹی اتنا بڑا سورج چمک رہا ہے اور پوری دنیا کو چمکا رہا ہے، کہ کیسے یہ سمندر اپنے اپنے راستوں پر چل رہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ آنکھیں کہاں بزی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے مانگ کر ہم چیزیں اویل کرتے ہیں، دولتیں مانگتے ہیں، گاڑیاں مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، پھر انہی گھروں میں اللہ کے احکامات توڑتے ہیں، انہی گاڑیوں میں ایک دوسرے کو ڈیٹس پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، انہی پیسوں سے کلبوں کے، پارٹیوں کے ٹکٹس خرید رہے ہوتے ہیں۔ یار آگے کم گمراہ لوگ ہیں اس دنیا میں، جو تم بھی اپنے آپ کو گمراہیوں کے حوالے کر رہے ہو۔ اللہ کے بندے، تم تو اللہ کے لیے آئے تھے یار۔